یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ آیت آپ وعظوں میں خطابوں میں سنتے رہتے کیا کہ اے ایمان والو تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو۔ توبۃ النصوحا، سچی توبہ کے کیا معنی؟ اکثر آپ دیکھیے نوجوانوں کو بلکہ بڑے لوگوں کو بھی نماز کے بعد ایسا کرتے، یہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں۔ میں یہ کہاں ہوں، میں سوچتا تھا کہاں ہے۔ ایک بار کالج اس زمانے میں موٹر سائیکل تھی، جاتا تھا کالج پڑھانے، آپ کے سلطان عالم یہاں آتا تھا بنجارے دیدی بازار سے، پر ڈبل پور کرنے سے ادھر سے شارٹ کٹ ماریں گے، جلدی ٹائم نہیں ہے بول کے گیا، تو دیول کے سامنے کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ کر رہا ایک جنا، تو اتفاق سے تھوڑے دو چار گاڑیاں آگے تھے، گاڑی سلو ہو گئی میری، پھر اس کے بعد کیا کرتا دیکھا، پھر اٹھ کے تھپڑے مار لے رہا۔ مولا یہ ہے غلط، یہاں سے آ گیا ہمارے پاس، ان کے پاس سے ہمارے پاس آ گیا، یہ ہمارے پاس مار لینا نہیں، اپنے آپ کو مار لینے کا بھی حق نہیں ہے، جسم آپ کا نہیں ہے، اس سے ایسا مار رہی جی نہیں، آپ کو اختیار نہیں ہے غصے میں اپنے جسم کو مارنے کا۔ دیوال پہ فائٹ مار رہے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا میں، ایک صاحب کو دیکھا دیوال پہ دچے مار رہے ہیں، خاندانی جھگڑا ہو گیا، بولا اڈوا سے کیا ہے یہ، نہیں میں آپ کا کیا ہو رہا، اپنے آپ کو مار لے رہا ہوں۔ ناصر بھائی ذرا توجہ فرمائی جی، تو جو ہے وہ قصہ یہ کہ جو ہے سر سے مار رہے ہیں دیوار کو، تو جو ہے میں بولا آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ کا جسم نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے اسلام میں، یہ اللہ کی زندگی، اللہ کی امانت، آپ اس کو اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے۔ سب جہاد کو جا رہے ہیں تو اللہ کے راستے میں نہیں کر رہے ہیں، آپ اس میں مارے جائیں تو پھر شہید ہے۔ اپن چاقو لے کے مار لے رہے ہیں، اپنے تلوار کاٹ لے رہے ہیں، بندوق اپنے پہ چلا رہے ہیں، یہ خودکشی ہے، یاد رکھیں۔ تو آپ ایسے بھی نہیں چبا لے سکتے اپنے آپ کو زور سے، اجازت نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے جسم، اللہ کی امانت ہے، یہ تو اللہ کی بندگی میں صرف ہو جائے اس کی صلاحیت۔ اب توبہ کیا ہے پھر؟ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ توبۃ النصوحا کیا ہے آخر؟ امیر المومنین ارشاد فرمائیے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا، پہلی بات یہ کہ پشیمان ہو جائے تو میرے سے غلطی ہو گئی۔ توبہ میں پہلی شرط کیا ہے؟ پشیمانی۔ پھر فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کرے کہ پھر آئندہ نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ترتیب میں 6 باتیں آگے پیچھے ہو سکتی میرے۔ تیسری بات آپ نے فرمایا کہ فرائض اور واجبات اگر قضا ہوئی ہیں تو اس کی قضا ادا کر دے۔ جیسے کسی کی نمازیں چھٹی ہوئی ہیں، یاد آیا وہ دن کی نمازیں چھٹی ہوئی تھی، قضا پڑھو، ضروری ہے قضا پڑھنا۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر رہا ہوں، پھر ایک بار عرض کر دیتا ہوں کہ جو ہے ایک والد صاحب کے ماموں تھے اور بولتے تھے 5 کلاس پڑھا میں، ایسی نالج ہم بات نہیں کر سکتے تھے، اس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھے، انٹرمیڈیٹ میں، ہائی اسکول میں، انٹرمیڈیٹ میں گھر آتے تھے، مہینے میں 1 مرتبہ تشریف لاتے تھے، یونیورسٹی میں رہتے تھے، یونیورسٹی میں ملازم تھے۔ ہم بولے یونیورسٹی میں کیسی ملازمت مل گئی؟ بولے نظام کے دور میں لکھ کے دیا، میں 5ویں کامیاب کر چکا ہوں، برائے مہربانی مجھے سرکاری ملازمت ہدایت کی جائے، دے دی گئی۔ تو آ کے بولے ایک بار بیٹے پین ہے آپ کا؟ نہیں بولا جی ہو۔ پینسل ہے؟ بولا پینسل بھی ہے۔ پینسل اور کاغذ لے کے آئی، لے کے آ گئے۔ تو بولے بیٹے بولے فرض لکھو، بولے ہم فے رے ذات لکھے فرض، بولے فے کے اوپر ایک نقطہ لگاؤ پینسل سے، لگا دیے، کیا ہو گیا پڑھو؟ ہم بولے قرض ہو گیا، خوف ہو گیا۔ بولے فرض ادا نہیں کرے تو ہمیشہ قرض رہتا۔ زین الدین صاحب نام تھا، محمد زین الدین۔ پھر اس کے بعد بولے آپ کہنے ریزر ہے اریزر ہے؟ بولا ہے، میٹو اس کو، نقطوں کو کہ پورا میٹ دیں گے، نقطے میٹ دیے، اب پڑھو۔ وہ فے جا کے میم دکھ رہا مرض، بولے اگر فرض ادا نہیں کریں تو قرض ہوں گا، قرض ادا نہیں کریں گے تو وہ مرض ہوں گا جو دوزخ کے گڑے میں لگ جائے گا۔ نقطوں سے سمجھاتے تھے، بولتے تھے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، ان کے سن کے یاد کرے تو وہی بولتے تھے ہمیشہ، اصل عبادت کرنا ہے مقصد ہے ہمارا۔ تو یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے اسے۔ فرمایا فرض ادا کر دیے۔ پھر فرمایا اس کے بعد اگر تو نے کسی کا مال ناجائز لیا ہے تو اپنی زندگی میں اس کا مال واپس کر دے، وہاں کہاں لا کے دیں گا بھائی، برا نہ مانے۔ جو میری بات سن رہے ہیں اللہ کو حاضر ناظر دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ کسی رشتہ دار کے تم باقی تو نہیں ہو، بے ایمانی سے پیسے تو نہیں لیے، جا کے دے ڈالو۔ یہ دنیا عارضی ہے، یاد رکھو لوگوں میری بات، وہاں نہیں دے سکو گے اللہ کے پاس۔
اس وقت پچھتاؤ گے، کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور لوگ تو بہنوں کا حصہ، بھائیوں کے گھر، پڑوسیوں کی زمین، دوسروں کے فلیٹس کہاں سے لا کے دیں گے نہیں معلوم۔ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے فرمایا اگر کسی نے تھوڑی بھی زمین کسی کی ناجائز ہڑپ لی تو توق بنا کے گردن میں ڈالی جائے گی۔ اس میں محدثین نے لکھا 7 طبق تک وہ اٹھایا جائے گا، گلے میں اٹھا ہی نہیں سکے گا۔ دیکھیے آپ، اب یہ بڑے بڑے فلیٹس، بڑے بڑے زمینہ لوگوں کے فارم ہاؤس کھا جا رہے ہیں، کہاں سے لا کے دیں گے؟ سمجھیں یہ دنیا عارضی ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے، اللہ رحم کرے۔ فرمایا وہ واپس کر دو۔ پھر فرمایا زبان سے کسی کو تکلیف دی تھی اس سے معافی چالے جائے، ایسی اور باتیں فرمائی آپ نے۔ تو یہ 6 باتیں توبۃ النصوح، سچی توبہ۔ پھر ارادہ کرے، عزم کر لے کہ پھر آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، یہ باتیں ہیں جو فرمائی توبۃ النصوح کے سلسلے میں۔